بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، طواف رخصت کے بارے میں سوال و جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے، طواف وداع یعنی طواف رخصت کر لیا، پھر گاڑی لیٹ ہو گئی، اب نماز کے لیے مسجد الحرام جا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا واپسی کے وقت پھر طواف رخصت بجا لانا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جا سکتے ہیں، بلکہ جتنی بار موقع ملے مزید عمرے اور طواف وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ دوبارہ طواف کرنا واجب نہیں، مگر کر لے تو مستحب ہے۔ صدر سیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سفر کا ارادہ تھا، طواف رخصت کر لیا، مگر کسی وجہ سے ٹھہر گیا۔ اگر اقامت کی نیت نہ کی تو وہی طواف کافی ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ پھر طواف کرے کہ پچھلا کام یعنی آخری کام طواف رہے۔ سوال: اگر حج کے بعد وطن روانگی سے قبل 2 دن جدہ شریف میں کسی عزیز کے ہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہے اور پھر بعد میں عزم مدینہ ہے تو طواف رخصت کب کریں؟ تو اس کا جواب بھی سماعت فرمائیں۔ جدہ شریف جانے سے پہلے کر لیجئے کہ طواف زیارت کے بعد اگر نفلی طواف بھی کیا تو وہی الوداعی طواف یعنی طواف رخصت ہے، کیونکہ آفاقی کے لیے طواف زیارت کے فوراً بعد طواف رخصت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور آگے گزرا کہ ہر طواف مطلقاً طواف کی نیت سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ الحاصل اگر روانگی سے قبل طواف زیارت کے بعد اگر کوئی نفلی طواف کر لیا ہے تو طواف رخصت ادا ہو چکا۔ سوال: وقتی رخصت آفاقی عورت کو حیض آ گیا، طواف رخصت کا کیا کرے؟ رک جائے یا دم دے کر چلی جائے؟ جواب: اس پر اب طواف رخصت واجب نہ رہا، جا سکتی ہے، دم کی بھی حاجت نہیں۔ سوال: جو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما یا جدہ شریف میں رہتے ہیں، کیا ان پر بھی طواف رخصت واجب ہے؟ جواب: جی نہیں۔ جو لوگ میقات کے باہر سے حج پر آتے ہیں وہ آفاقی حاجی کہلاتے ہیں، صرف ان پر ہی بوقت واپسی طواف رخصت واجب ہے۔ سوال: اہل مدینہ حج کریں تو واپسی کے وقت ان پر طواف رخصت واجب ہے یا نہیں؟ جواب: واجب ہے، کیونکہ وہ آفاقی حاجی ہے، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میقات سے باہر ہے۔ سوال: کیا عمرہ کرنے والے پر بھی طواف رخصت واجب ہے؟ جواب: جی نہیں، یہ صرف آفاقی حاجی پر وقت رخصت واجب ہے۔ سوال: بھیڑ کے سبب یا بے خیالی میں کسی طواف کے دوران تھوڑی دیر کے لیے اگر سینہ یا پیٹھ کعبے کی طرف ہو جائے تو اب کیا کریں؟ جواب: طواف میں سینہ یا پیٹھ کیے جتنا فاصلہ طے کیا ہو اتنے فاصلے کا اعادہ یعنی دوبارہ کرنا واجب ہے، اور افضل یہ ہے کہ وہ پھیرا ہی نئے سرے سے کر لیا جائے۔ سوال:
تکبیر طواف میں حجر اسود کے سامنے ہاتھ کندھوں تک اٹھانا سنت ہے یا نمازی کی طرح ہاتھ کانوں تک؟ جواب، اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ فتاوی حج و عمرہ میں جدا جدا اقوال نقل کرتے ہوئے لکھا ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھانا مرد کے لیے ہے کیونکہ وہ نماز کے لیے بھی کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، اور عورت کندھوں تک ہاتھ اٹھائے اس لیے کہ وہ نماز کے لیے یہیں تک ہاتھ اٹھاتی ہے۔ سوال، نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر طواف کرنا کیسا؟ جواب، مستحب نہیں ہے، بچنا مناسب ہے۔ سوال، اگر دوران طواف پھیروں کی گنتی بھول گئے یا تعداد کے بارے میں شک واقع ہوا، اس پریشانی کا کیا حل ہے؟ جواب، اگر یہ طواف فرض مثلا عمرے کا طواف یا طواف زیارت یا واجب مثلا طواف وداع ہے تو نئے سرے سے شروع کیجیے۔ اگر کسی ایک عادل شخص نے بتا دیا کہ اتنے پھیرے ہوئے تو اس کے قول پر عمل کر لینا بہتر ہے، اور دو عادل نے بتایا تو ان کے کہے پر ضرور عمل کرے، اور اگر یہ طواف فرض یا واجب نہیں، مثلا طواف قدوم کہ یہ قارن و مفرد کے لیے سنت موقتہ ہے یا کوئی نفلی طواف ہے، تو ایسے موقع پر گمان غالب پر عمل کیجیے۔ دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے؟ سوال، اگر تیسرے پھیرے میں وضو ٹوٹ گیا اور نیا وضو کرنے چلے گئے تو اب واپس آ کر کس طرح طواف شروع کریں؟ جواب، چاہیں تو ساتوں پھیرے نئے سرے سے شروع کریں، اور یہ بھی اختیار ہے کہ جہاں سے چھوڑا وہیں سے شروع کریں۔ 4 سے کم کا یہی حکم ہے۔ ہاں، 4 یا زیادہ پھیرے کر لیے تھے تو اب نئے سرے سے نہیں کر سکتے، جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے کرنا ہوگا۔ حجر اسود سے بھی شروع کرنے کی ضرورت نہیں۔ سوال، اگر کوئی قطرے وغیرہ کی بیماری کی وجہ سے معذور شرعی ہو، طواف کے لیے اس کا وضو کب تک کارآمد رہتا ہے؟ جواب، جب تک اس نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، معذور طواف کر رہا ہے، 4 پھیروں کے بعد وقت نماز جاتا رہا تو اب اسے حکم ہے کہ وضو کر کے طواف کرے، کیونکہ وقت نماز خارج ہونے سے معذور کا وضو جاتا رہتا ہے اور بغیر وضو طواف حرام۔ اب وضو کرنے کے بعد جو باقی ہے پورا کرے، اور 4 پھیروں سے پہلے وقت ختم ہو گیا جب بھی وضو کر کے باقی کو پورا کرے، اور اس صورت میں افضل یہ ہے کہ سرے سے کرے۔ صرف قطرے آ جانے سے کوئی معذور شرعی نہیں ہو جاتا، اس میں کافی تفصیل ہے، اس کے لیے دینی کتب کا مطالعہ فرمائیں۔ سوال، عورت نے باری کے دنوں میں نفلی طواف کر لیا تو کیا حکم ہے؟ جواب، گناہ گار بھی ہوئی اور دم بھی واجب ہوا۔ چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نفلی طواف اگر جنابت کی یعنی بے غسلی حالت میں یا عورت نے باری کے دنوں میں کیا تو دم واجب ہے، اور بے وضو کیا تو صدقہ۔ اگر بے غسلے نے پاکی حاصل کرنے کے اور بے وضو نے وضو کرنے کے بعد طواف کا اعادہ کر لیا تو کفارہ ساقط ہو جائے گا، مگر قصداً ایسا کیا ہو تو توبہ کرنی ہوگی، کیونکہ باری کے دنوں میں اور بے وضو طواف کرنا گناہ ہے۔ سوال، طواف میں 8ویں پھیرے کو 7واں گمان کیا، اب یاد آ گیا کہ یہ تو 8واں پھیرا ہے، اب کیا کرے؟ جواب، اسی پر طواف ختم کر دیجئے،
اگر جان بوجھ کر 8واں پھیرا شروع کیا تو یہ ایک جدید یعنی نیا طواف شروع ہو گیا، اب اس کے بھی 7 پھیرے پورے کیجئے۔ سوال: عمرے کے طواف کا ایک پھیرا چھوٹ گیا تو کیا کفارہ ہے؟ جواب: عمرے کا طواف فرض ہے، اس کا اگر ایک پھیرا بھی چھوٹ گیا تو دم واجب ہے۔ اگر بالکل طواف نہ کیا یا اکثر یعنی 4 پھیرے ترک کیے تو کفارہ نہیں بلکہ ان کا ادا کرنا لازم ہے۔ سوال: قارن یا مفرد نے طواف قدوم ترک کیا تو کیا سزا ہے؟ جواب: اس پر کفارہ نہیں لیکن سنت موقدہ کا تارک ہوا اور برا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف فرمائے اور ہمیں صحیح درس و بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے، یاد رکھنے اور دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔